اللہ اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل ہم پڑھ رہے ہیں، پارہ نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ سٹارٹنگ میں اس کے فرسٹ رکوع میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی ان حرکتوں کا نوٹس لے لیا ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہتے تھے کہ وہ عذاب جس کا آپ بار بار وعدہ کرتے ہیں وہ لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، یعنی اللہ نے اب ان کو رسوا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر جانوروں کا تذکرہ کیا ہے۔ بہت خوبصورت سورہ مبارکہ ہے یہ، اور بہت ہی خوبصورت انداز بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں انتہائی رحیم اور شفیق اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کے طور پر مختلف جانوروں کا تذکرہ کیا ہے، دعوت فکر دی ہے کہ ان جانوروں سے انسان دودھ، گوشت، کھال سب حاصل کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد بتایا ہے کہ راہ ہدایت کی طرف رہنمائی جو ہے نا، یہ مالک کی ذمہ داری ہے۔ یعنی یہ ساری نعمتیں دیتا تو اللہ ہے، لیکن جس مالک نے سارے انتظامات کیے ہیں، راہ بتانا، سیدھی راہ بتانا بھی تو اسی کی ذمہ داری ہے نا۔ تو جو سیدھا راستہ وہ بتاتا ہے اس کو تم تسلیم بھی کرو، اس سے ہدایت اور صراط مستقیم کی دعا بھی مانگو، اس کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر بھی چلو۔ تو اس کے بعد پھر دیگر نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں پھلوں کا ذکر کیا ہے، سمندروں میں پائی جانے والی نعمتوں، خوراک اور زیورات جو ہم نکالتے ہیں اس کی تفصیل بتائی ہے، اور اس کے ساتھ کہا ہے کہ ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرنے کا بندوبست جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یعنی اللہ کیا فرماتا ہے، وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو، اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میہیں گاڑی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں، اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، یہ دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تمہارا خدا بس ایک ہی ہے، خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے، اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہیں، اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں، اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی، اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے۔
جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے. ہاں انہیں کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے. ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے؟ اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے. اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے. دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے. اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے. بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے. اس طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کی دامن گیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے پہلے جو ہے فرسٹ رکوع میں جانوروں کا تذکرہ کیا نشانی کے طور پر، پھر اس کے بعد دیگر نعمتوں کا تذکرہ کیا، پھلوں کا ذکر کیا، سمندروں میں پائی جانے والی نعمتوں کا ذکر کیا، ان کی ڈیٹیل بتائی، پھر ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرنے کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے کیا. اور یہ ساری مثالوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ پھر متوجہ کرتا ہے کہ لوگ یہ ساری نعمتیں تو اللہ سے حاصل کرتے ہیں لیکن اللہ کا شریک دوسروں کو بناتے ہیں. تو پھر وارننگ دیا کہ کیا تم ہوش میں نہیں آتے. اس کے بعد آیت نمبر 18 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. انسان ناشکری اور نافرمانی کرتے ہیں لیکن مالک معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے. جو لوگ اس قرآن پر ایمان لانے کے بجائے اس کو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں قرار دیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اور بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے کندھوں پر صرف اپنا ہی نہیں اپنے پیروکاروں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور ان کی سزا کا آغاز موت کے وقت سے ہی ہو جائے گا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے. پھر قبر کے اندر سوال جواب کا ذکر ہے. کفار اور مسلمان دونوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے. اب دیکھیں قبر جو ہے نا یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی اور اسی کا یہاں پہ تذکرہ ہے. اس کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں کہ جو برے لوگ ہوں گے ان کی کیفیت تو ایسے ہوگی کہ جیسے قتل کا مجرم جس کو صبح پھانسی ہونے والی ہو، اس کی رات جس کیفیت میں گزرتی ہے نا کچھ ایسی ہی حالت قبر میں ان لوگوں کی ہوگی جو کہ منکرین ہیں. اور جو لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے ان کی کیفیت ایسی ہوگی جیسے کوئی بہت اچھا کامیاب فرد ہے اور بہت وہ سکسیزفل ہو چکا ہے اور صبح کوئی ایوارڈ اس کو ملنے والا ہے تو وہ اپنی رات اس طرح سے گزارتا ہے نا جیسے اس طرح سے قبر جو ہے نا اس میں اس کی زندگی گزرے گی. تو ہمیں بھی اس کے لیے ابھی سے تیاری کرنا ہوگی. کفار کی تکذیب اور پھر بودھے جو ان کے دلائل ہیں ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی بندگی کریں لیکن جن لوگوں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا زمین میں چل پھر کر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی. پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو جائیں مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا اور اس طرح کے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا.
اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ رہا اس کا امکان، تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اسے حکم دے ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا میں ہی اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے، پچھلے رسولوں کی بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے، یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے ان کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہوا، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے، یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم ہو اور رحیم ہے۔ دیکھیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی نشانیاں جو ہے نا وہ کھنڈرات کی صورت میں زمین پر موجود ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت تڑپ تھی کہ سب لوگ ہی مان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرما دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہوں، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت نہیں دینا چاہتا اس کی کوئی اور مدد نہیں کر سکتا۔ اور ظاہر ہے اللہ ہر اس شخص کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہو، جس میں ہدایت کی جس کے دل کے اندر چاہت ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہجرت کرنے والوں کے لیے بشارت دی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت میں اپنے گھر بار اور وطن چھوڑ دیے، ان کے لیے اچھا ٹھکانہ اور اچھا انعام ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کی بدترین چالوں کا ذکر کر کے انہیں عذاب سے ڈرایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں، وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ اب یہ جو ذکر آ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یعنی مشرکین کے شرک کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کائنات میں سے توحید کے بہترین دلائل دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے۔ سوچتا ہے ذلت کے ساتھ اب بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں۔
وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے۔ ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سے قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ اچھا آپ دیکھیں یہاں پر ذکر ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور اپنے لیے بیٹیاں تجویز کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ خود ان کو بیٹیوں کی بشارت دی جائے تو ان کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، اور اللہ کے لیے یہ بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت کو اسلام نے عزت دی ہے۔ اسلام آنے سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، خود ان کے باپ ان کو زمین میں دفنا دیتے تھے، اور بیٹی پیدا ہونے کی خبر سن کر ان کے چہروں پر سیاہی چھا جاتی تھی۔ لیکن اللہ نے انسان کو جاہلیت سے نکالا، اسلامی انقلاب نے زندگی کی قدریں بدل دی، تمام بنی آدم کو مکرم کیا اور عورت کو بھی بہترین مقام عطا فرمایا، عورت کو بھی معزز کیا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے سابقہ اقوام کا بھی تذکرہ کیا ہے، شیطان نے جن کے لیے بدعمال کو خوش نما بنا دیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے یہ کتاب نازل کی جو روشنی بن کر آئی اور مومنین کے لیے رحمت اور ہدایت بن گئی۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت اور حاکمیت کے دلائل کائنات سے دیے ہیں، جانوروں سے اور خود انسان کی اپنی ذات سے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشاور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ریٹوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور دیکھو اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں میں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں۔ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے۔ اللہ اور ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اسے بن نہ آئے۔
دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے، بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ اب دیکھیں پہلی مثال میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے نا کہ باوجود انسانوں کے درمیان وہ صریح طور پر با اختیار اور بے اختیار کے فرق کو محسوس کرتے ہیں، اس فرق کو سامنے رکھ کر دونوں کے ساتھ الگ الگ طرز عمل اختیار کرتے ہیں، پھر بھی وہ ایسے جاہل اور نادان بنے ہوئے ہیں کہ خالق اور مخلوق کا فرق ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے۔ خالق کی ذات، خالق کی صفات، اس کے حقوق، اس کے اختیارات، سب میں وہ مخلوق کو اس کا شریک سمجھ رہے ہیں اور مخلوق کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کر رہے ہیں جو کہ صرف اور صرف خالق کے ساتھ ہی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ عالم اسباب میں کوئی چیز مانگنی ہو، گھر کے مالک سے مانگیں، گھر کے غلام سے تو نہیں مانگیں گے نا۔ حاجات طلب کرنی ہو تو کائنات کے مالک کو چھوڑ کر اس کے بندوں کے آگے ہاتھ پھیلا دیں گے، تو یہ تو انصاف نہیں ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے کہ اللہ اور بناوٹی معبودوں کے فرق کو صرف اختیار اور بے اختیاری کے اعتبار سے یہاں پہ نمایاں کیا گیا تھا نا۔ دوسری مثال میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے، یعنی وہی جو فرق ہے نا اور زیادہ کھول کر صفات کے لحاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور ان بناوٹی معبودوں کے درمیان فرق صرف اتنا نہیں ہے کہ ایک با اختیار مالک ہے، دوسرا بے اختیار غلام ہے، اور فرق یہ بھی ہے کہ یہ غلام نہ تمہاری پکار سنتا ہے، نہ اس کا جواب دے سکتا ہے، نہ کوئی کام با اختیار خود کر سکتا ہے، اس کی اپنی زندگی کا سارا انحصار اس کے آقا کی ذات پر ہے، اور آقا اگر کوئی کام اس پر چھوڑ دے تو وہ کچھ بھی نہیں بنا سکتا۔ بخلاف اس کے آقا کا حال یہ ہے کہ صرف ناطق ہی نہیں، ناطق حکیم بھی ہے، دنیا کو عدل کا حکم بھی دیتا ہے، تو جو کچھ کرتا ہے نا راستی اور صحت کے ساتھ کرتا ہے۔ تو بتاؤ کہ یہ کون سی دانائی ہے کہ تم ایسے آقا اور ایسے غلام کو یکساں سمجھ رہے ہو؟ استغفر اللہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ اچھا یہ جو بات کی ہے نا یہاں پہ سوچنے والے دل دیے، اللہ فرماتے ہیں یعنی وہ ذرائع جن سے تمہیں دنیا میں ہر طرح کی واقفیت حاصل ہوئی، تم اس لائق ہوئے کہ دنیا کے کام چلا سکو۔ انسان کا بچہ جو ہے نا پیدائش کے وقت جتنا بے بس اور بے خبر ہوتا ہے نا، اتنا کسی جانور کا نہیں ہوتا، لیکن یہ صرف اللہ کے دیے ہوئے ذرائع علم جو ہیں، جیسے سماعت ہے، بینائی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں، ان کی بدولت وہ ترقی کر کے پھر تمام موجودات عرضی پر حکمرانی کے لائق بن جاتا ہے۔ اور اللہ نے یہ سب کچھ کیوں دیا؟ تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یعنی جس خدا نے تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں نا، ان نعمتوں کی اس سے بڑھ کر ناشکری اور کیا ہوگی کہ انسان ان کانوں سے وہ سب کچھ سنے جو نہیں سننا چاہیے اور ایک اللہ کی بات نہ سنے، ان آنکھوں سے سب کچھ دیکھے لیکن ایک اللہ کی آیات نہ دیکھے، اور دماغ سے سب کچھ سوچے لیکن بس یہ بات نہ سوچے کہ میرا محسن کون ہے جس نے یہ سارے انعامات مجھے دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دکھا کے، اللہ تعالیٰ نے بتا کے کیا فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں، اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔
انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی، جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ اب دیکھیں ایک چیز جو کہ محسوس ہو رہی ہے نا بہت کلیئرلی، اللہ رب العزت ہم سے کلام کر رہے ہیں۔ کبھی انتہائی مطلب اس قدر اس کو احترام سے سنیں ایک ایک لفظ کو کہ وہ رب خود ہمیں اپنا کلام سنا رہا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن سن رہے ہوتے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب آپ کے سامنے اللہ کی آیات بیان کی جا رہی ہیں تو ایک ایک لفظ کو غور سے سنیں، یہ سن کر کہ ہمارا رب ہم سے بات کر رہا ہے۔ آواز کسی اور کی استعمال ہو رہی ہے، ذریعہ کوئی اور بن رہا ہے آپ تک پیغام پہنچانے کا، لیکن یہ الفاظ کس کے ہیں، یہ احکامات کس کے ہیں؟ اور یہاں پہ انداز دیکھیں اس رب کریم کا، وہ کھول کھول کے اپنی نشانیاں بتا رہا ہے، وہ بار بار اپنے احسانات کے بارے میں بتا رہا ہے۔ یہ سب کچھ جب رب نے کیا ہے تو پھر کس جرت کے ساتھ تم یہ نافرمانیاں کر رہے ہو؟ تو اللہ کیا فرماتا ہے، انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی، جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ اور استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افترا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جب کہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے۔ اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم ہم کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اتنی مثالیں دینے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات یاد دلانے کے بعد انسان کو بتایا ہے اس کی زندگی کے بارے میں، پیدائش، موت، بڑھاپا، سب چیزیں، ساری حالتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا بندے کو مبتلا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے خاندان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے خاندان بنایا اور تمہارے لیے تمہارے جنس سے بیویاں بنائیں، ان سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے، اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ یہ خاندان جو ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ سورہ نساء میں بھی ذکر تھا کہ خاندان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ایک ڈیوائن ہے اور ایک ایسی چیز جو آسمان سے نازل ہوئی ہے، لیکن انسان پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوقات کو پکارتا ہے، جبکہ جانتے ہیں کہ لوگ اپنے غلام کو اپنے مال و دولت میں شریک نہیں کرتے۔ غور کریں اللہ کی مخلوق اللہ کی صفات میں کیسے شریک ہو گئی ہے۔ وہی اللہ ہے کہ جو ماں کے پیٹ کے ایک بے بس بچے کو پیدا کرتا ہے، اسے بے شمار صلاحیتیں عطا کرتا ہے، اس کو بہت ساری نعمتیں عطا کرتا ہے، زمین و آسمان کو مسخر کرنا سکھاتا ہے، لیکن انسان یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اس مہربان اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو پھر اس دن کا انتظار کریں جب قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا اور کافروں کو حجتیں پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، نہ انہیں کسی توبہ استغفار کا موقع ملے گا، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب پر گواہی دیں گے۔ یہ بہت سخت آیت ہے۔ امت مسلمہ گواہی کے منصب پر فائز ہے۔ ہمیں اللہ اس شہادت حق کے لیے اگر کھڑا کرے گا تو کیا ہم کھڑے ہو سکیں گے؟ ہم تو آج خود کفار کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔